غزوہ بدر اسلام کی تاریخ کا پہلا بڑا معرکہ تھا جو 17 رمضان 2 ہجری کو پیش آیا۔ یہ وہ وقت تھا جب اسلام ایک نوزائیدہ ریاست کی صورت میں مدینہ میں قائم ہو چکا تھا، مگر دشمنی کا سامنا اب بھی قریش مکہ کی جانب سے تھا۔ ہجرت کے بعد بھی مشرکین نے مسلمانوں کو چین سے نہ بیٹھنے دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک قریشی تجارتی قافلے کو روکنے کا ارادہ کیا، جس کی قیادت ابو سفیان کر رہا تھا۔ مگر جب اسے مسلمانوں کے ارادے کا علم ہوا تو اس نے قریش سے مدد طلب کی، اور قریش نے 1000 افراد پر مشتمل مسلح لشکر تیار کر کے مدینہ کی طرف روانہ کر دیا۔ مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی۔ ان کے پاس نہ مکمل ہتھیار تھے، نہ سواری، نہ وسائل، صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ۔ مگر ان کے ساتھ وہ ہستی تھی جو اللہ کا سب سے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھا، اور ان کا ساتھ اللہ کی مدد نے دیا۔ بدر کا میدان قریش اور مسلمانوں کے درمیان جنگ کا مقام بنا، اور نبی کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کی۔ آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، اگر یہ چھوٹا سا گروہ آج ختم ہو گیا تو پھر زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ اس دعا کے بعد اللہ نے فرشتوں کو نازل فرمایا جنہوں نے مسلمانوں کی مدد کی۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 9 میں فرمایا گیا، جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی کہ میں 1000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے بھیج رہا ہوں۔ اس معرکے میں کفار کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، جن میں ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور امیہ بن خلف شامل تھے۔ 70 کفار مارے گئے اور 70 قیدی بنائے گئے۔ یہ مسلمانوں کی ایک زبردست فتح تھی جو صرف عددی طاقت سے حاصل نہیں ہوئی، بلکہ اخلاص، صبر اور ایمان کی بدولت نصیب ہوئی۔ غزوہ بدر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اصل کامیابی ایمان، اخلاص اور اللہ پر بھروسے میں ہے۔ جب ایک مخلص گروہ اللہ کے دین کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ وسائل کی کمی کے باوجود بھی غالب آتا ہے۔ دعا کی طاقت، قیادت کی حکمت اور قربانی کا جذبہ کسی بھی قوم کو کامیابی کی بلندیوں تک لے جا سکتا ہے۔